اقبال کہتے ہیں کہ انسان ایسی محفل سے کہ میں ایسی محفلوں میں کیوں بیٹھوں جہاں میرے محبوب کی کفران نعمت کی جائے۔ اقبال کہتا ہے بھئی میں نے جو بھی کوشش کی، میرے سوچ اور میری توقعات کے مطابق اگر کچھ نہیں مجھے ملا تو میرا تو تھا ہی کچھ نہیں۔ آہو فریاد سے جو لطف حاصل ہوتا ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ سزا نہیں ہوتی، یہ تربیت ہوتی ہے۔ کہ زخم جو ہوتا ہے نا، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے نور داخل ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ تو یہ مشرق میں بھی جو کام اگر ہوا ہے معیار سے، اسے دنیا میں بالکل پذیرائی ملی ہے، لوگوں نے اس کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی آخری کتاب ارمغان حجاز جو رباعیوں پر مشتمل ہے، یعنی 4 مصرے 2 جو اشعار ہوتے ہیں ان کو ہم رباعی کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب رباعیوں پر مشتمل ہے اور اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اقبال عرض کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے متعلق ہے۔ تو رمضان المبارک سے چند ماہ پہلے ہم نے اس کتاب کا آغاز کیا تھا، چونکہ یہ کتاب آخری ہے اقبال کی، اور اس میں اقبال امت کا زوال، زبوں حالی اور امت کی جو پستی ہے علم میں، عمل میں، کردار میں، اور سیاسی اور معاشرتی اور معاشی اور سماجی حوالے سے اقبال ایک لحاظ سے اس کا مرثیہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اپنی گزارشات پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں ایک وارفتگی بھی ہے، بندگی کا اظہار بھی ہے، اور کہیں پر شوخی بھی ہے، لاڈلا پن جس کو ہم کہتے ہیں کہ لاڈ ایک پیار بھی ہے، محبت اور عشق بھی ہے، وارفتگی بھی ہے، دیوانگی بھی ہے، بندگی بھی ہے، خود سپردگی بھی ہے۔ تو اقبال اپنی اس کتاب میں جو رباعیوں پر مشتمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں، التجا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور رمضان المبارک جب شروع ہوا تو ہم نے اس کتاب کو مؤخر کر دیا کہ ہم رمضان کے بعد دوبارہ اس کا آغاز کریں گے جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا۔ تو آئیے آج ہم وہیں سے ہی آغاز کرتے ہیں جہاں تک ہم نے اقبال کی آخری رباعی پڑھی تھی، اور اس کے بعد اب اس سے آگے کیا اقبال کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ نداند جبرائیل این ہائے بہو را، کہ نشناسد مقام جستجو را، بپرس از بندہ بیچارہ خیش، کہ داند نیش و نوش آرزو را۔ اس کی شرح سے پہلے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آخر میں جو ہم نے رباعی پڑھنی آج، اس میں اقبال نے 3 بڑے شعراء، صوفیاء اور بڑے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو امیر خسرو ہیں، اور دوسرے مولانا روم ہیں، اور تیسرے حکیم ثنائی ہیں۔ یہ 3 بڑے شعراء ہیں۔ ان کا اقبال نے مختلف انداز میں اور ان کے جو شاعری میں اور ان کی جو فکر میں مختلف جو 3 رنگ نظر آتے ہیں، اقبال نے اسے بیان کیا ہے۔ لیکن میں نے جو میسیج کیا تو اس میں نے کہا تھا کہ میں ان تینوں کے کلام میں سے کچھ پڑھوں گا، لیکن میں صرف امیر خسرو کا کلام وہ آپ کو آخر میں سناؤں گا، کہ اقبال نے ان کا ذکر سوز و گداز کے حوالے سے کیا ہے، درد اور سوز کے حوالے سے کیا ہے، کہ جو اے اللہ تو نے امیر خسرو کو جو درد و سوز دیا تھا، وہی درد و سوز تو عطا کر اس امت کو، مجھے عطا کر، میری امت کے سب لوگوں کو یہ درد عطا کر۔ تو وہ میں 3
کا کلام اگر پڑھوں گا تو بہت ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا، اگرچہ میں نے وہ تینوں کا کلام اکٹھا رکھا ہوا ہے، تو میں پھر کسی اور موقع پر آپ کو سناؤں گا۔ لیکن آخر میں امیر خسرو کا ایک کلام ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں سناؤں گا، اس کے کوئی 4 اشعار، اور آپ دیکھیں گے کہ اقبال نے کتنی گہرائی کے ساتھ ان 3 لوگوں کا ذکر کیا، اور ان کی شخصیت کو اور ان کی فکر کو اقبال نے کس طرح 3 مختلف الفاظ کے ساتھ اور صفات کے ساتھ اقبال نے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے اقبال کہتے ہیں کہ جبرائیل یعنی اے خدا، ندانت جبرائیل، کہ جبرائیل نہیں جانتے اے میرے خدا، این ہائے وہورا، کہ زندگی کی اس ہائے کو اور زندگی کے اس ہو کو جبرائیل نہیں جانتے۔ یعنی ہائے سے جو مراد ہے، وہ ہائے سے مراد ہے نالہ، فریاد، کشمکش حیات، اور جب ہو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے عالم معنی کی جو ہو حق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا وظیفہ اور ذکر، اور اللہ سے لگاؤ، تعلق اور جستجو اور طلب۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ نہیں جانتے، یعنی انسان فرشتوں سے افضل ہے کیونکہ اس میں جستجو ہے، طلب حق ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اپنے ارادہ، نیت، محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرشتوں سے انسان کا جو مقام ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو خدا سے ملنے کی آرزو ہے، یہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے، انسان ہی اس کی طلب رکھتا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کی یہ جو مدت ہے، یہ جو وقت ہے، یہ آنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یہ جو وقت اور مدت ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ آنے والا ہے۔ اب یہ جو طلب ہے، اضطراب اور جو جستجو ہے، یہ تلاش ہے، اقبال کہتے ہیں کہ جبرائیل اس کشمکش کو، کشمکش حیات کو، اس نالہ فریاد کو، اس گریہ وزاری کو جبرائیل نہیں جانتے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نشناسد مقام جستجو را، کیونکہ جبرائیل جستجو اور طلب کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، کہ یہ جو تو نے انسان میں آگ رکھی ہے، یہ جو تڑپ تو نے رکھی ہے، یہ جو طلب تو نے رکھی ہے انسان میں، جبرائیل چونکہ اس جستجو سے اور اس جستجو کے مقام اور طلب سے اور اس کی حقیقت سے جبرائیل واقف نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو ہائے ہو ہے، یہ جو گریہ وزاری ہے، یہ جو رونا ہے، یہ جو تڑپنا ہے، بے چین اور مضطرب ہونا ہے، تو اے اللہ یہ تو نے صرف اور صرف انسان کو تو نے عطا کیا ہے، جبرائیل کے پاس یہ نہیں ہے۔ اب پھر اقبال اپنی ایک بے بسی کو خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ بپرس از بندہ بیچارہ خیش، کہ اللہ تو اپنے اس بے بس اور مجبور بندے سے پوچھ تو صحیح کہ داند نیش و نوش آرزو را، کہ جو آرزو کی تلخی کو اور لذت کو جانتا ہے، کہ اس بندے کو تو نے تڑپنے کی، بھڑکنے کی جو تو نے توفیق دی ہے، اور جو اس کے اندر تو نے یہ ایک شعلہ اور ایک سلگتی آگ جو تو نے اس کے اندر رکھ دی ہے، یہ جستجو اور یہ طلب اور تڑپ، اور تیرے وصال کی اور تیرے ملاقات کی جو جستجو اس کے اندر ہے اور پیاس ہے، تو اے مولا اس اپنے بندے سے، بیچارے سے، بے بس سے تو پوچھ تو صحیح کہ جو تلخی حیات کو جانتا ہے، جو زندگی کے دکھ اور رنج سے واقف ہے، اور جو کامیابیوں سے بھی واقف ہے، تو اس بندے سے پوچھ تو صحیح۔ اب اس ربائی کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے نیش و نوش آرزو۔ نیش سے مراد درد، ناکامی، محرومی۔ اس کو اقبال، اس تلخی کو اور اس کو اقبال بیان کر رہا ہے، اور نوش جو ہے، یہ جو زندگی کی ایک امید ہوتی ہے، ایک لذت، ایک کامیابی،
اس کو بھی اقبال بیان کر رہا ہے کہ یہی انسان کی زندگی میں یہی رزم ہے، یہی جنگ ہے، یہی جستجو ہے، یہی سفر ہے جو انسان جاری رکھے ہوئے۔ تو یہ جو انسان کو بے قراری اور بے چینی اے اللہ تو نے عطا کی ہے، یہ تلخی اور یہ دکھ اور رنج تو نے عطا کیا ہے، اس سے جبریل اس کو نہیں جانتے۔ یہ جو نیم شب کو اٹھ کر یہ انسان روتا ہے تیری بارگاہ میں، التجا کرتا ہے، اپنے مسلح کو بھگو دیتا ہے اپنے آنسوؤں سے، تو اے اللہ یہ لذت تو نے اپنے اسی بیچارے کو، اس بے بس بندے کو ہی تو نے بس عطا کی ہے، اور کسی کو تو نے یہ عطا نہیں کی۔ یعنی پیغام کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ انسان اپنی بے چینی کو قبول کر اور اپنی آرزو کو زندہ رکھ، اپنے درد سے نہ بھاگ، جستجو کو اپنا مقدر بنا، طلب کو اپنا مقدر بنا۔ اور یہ جو حرکت ہے، یہ جو جستجو ہے، یہ جو عشق ہے، اقبال کہتے ہیں کہ در حقیقت یہی انسان کی اصل عظمت ہے، یہ اصل بنیاد ہے۔ ساری زندگی انسان اسی حرکت سے، اسی جستجو سے، اسی عشق سے، اس سے انسان کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ یہی ہے جو انسان کو کشاں کشاں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب تو اس سے ملاقات کرے گا۔ اب اس کے بعد جو دوسری ربائی ہے، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ شب این انجمن آراستم من، چو مہ از گردش خود کاستم من، حکایت از تغافل ہائے تو رفت ولیکن از میاں برخاستم من۔ یہ بہت ہی خوبصورت ربائی ہے، بہت کمال کی بات ہے اس میں، اور جو نظریہ اور خیال اور تخیل اقبال نے اس میں بیان کیا ہے وہ بہت گہرا ہے، بڑی وسعت والا ہے، اور بہت ہی زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ شب این انجمن آراستم من، کہ میں نے اس محفل کو رات میں سجایا، یعنی رات کے وقت، یعنی رات سے مراد محفل، یعنی یہ جو رات ہے دنیا کا ویران تاریک ماحول۔ یہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس رات کو میں نے محفل لگا کر، مجلس لگا کر میں نے اس کو سجایا ہے۔ اب یہ جو میں کا لفظ اقبال یہاں پہ آراستہ من کہتے ہیں، آپ اس سے مراد نو انسان میں جو عرفاء ہیں، انبیاء ہیں، علماء ہیں، تو یہ وہ بھی مراد ہیں۔ یعنی رات کی تاریکی میں، ظلمت میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں، آلام میں جنہوں نے راتوں کو سجایا۔ اور چوں میں از گردش خود کاستم من، اور پھر چاند کتنے اپنی گردش سے گھٹ گیا، یعنی اپنی روشنی کم کی، اپنی ذات میں نے قربان کر دی۔ یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے علماء، عرفاء، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، کہ انہوں نے اپنی ذات کو قربان کیا، اپنی قربانی پیش کی۔ اور اقبال آگے کیا کہتے ہیں کہ حکایت از تغافل ہائے تو رفت، کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر اے خدا تیری بے رخی اور بے نیازیوں کا ذکر ہوا، کہ تیری ذات بے نیاز ہے، اس کا ذکر ہوا۔ ولیکن ازمیاں برخاستم من، لیکن میں درمیان سے اٹھ گیا، یعنی میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ اے اللہ کوئی تیری ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے۔ اب یہاں پہ جو اقبال کا میسیج ہے اس کو میں دو حوالوں سے بیان کروں گا۔ یعنی ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ بڑے لوگ آئے، انبیاء علیہ السلام، عرفاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، کتنے مصائب آئے۔ اب لوگوں کا جو دیکھنا ہے، انداز ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کو تو کوئی سکھ اور چین کی زندگی نہیں دی، یہ تو مصیبتوں میں رہے، یہ تو آلام میں رہے، یہ تو مشکلات میں گھرے رہے، تو اللہ اپنے بندوں کی کیوں نہیں مدد کرتا؟ ان کی زندگیوں سے جو دکھ ہیں، مصیبتیں، اللہ ان کو دور کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ بیٹھ کر اقبال کہتا ہے کہ لوگ بیٹھ کر تیری بے رخی اور بے نیازیوں کا ذکر کر رہے تھے،
یعنی اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے تیرے نام کو بلند کیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، جان مال عزت لگا دی، ان کے بارے میں کیا کہا؟ کوتاہ بینوں نے، چھوٹے ذہن رکھنے والے لوگوں نے، بصیرت سے محروم لوگوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے خدا سے کی ذات سے شکوہ کرنے لگ گئے کہ بھئی یہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو مصیبتوں سے نکال دیتا، تو اللہ نے ان کی قدر نہیں کی۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر آ گیا ایسی محفل سے، کہ میں ایسی محفلوں میں کیوں بیٹھوں جہاں میرے محبوب کی کفران نعمت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کفران کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جائے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ پایا جاتا ہے۔ دوسری مراد اس سے کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے آخری وقت تک جد و جہد کی ہے، آخری وقت تک میں نے کوشش کی ہے، اگر مجھے صلہ نہیں ملا یا توقعات میری پوری نہیں ہوئی تو میں حرف شکایت اپنی زبان پر کیوں لاؤں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا مستقل وجود تو ہے ہی نہیں کہ جس بنیاد پر میں یہ بات اور یہ دعویٰ کر سکوں، کہ اور میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ میں نے کام کیا ہے، یہ میرا کارنامہ ہے، یہ میں نے کوشش کی ہے، اس لیے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اے مولا تیرے فضل سے کیا، تیری توفیق سے میں نے کیا، جو بھی میں نے کیا۔ یہ دوسرا معنی اس کا ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو کہ مشکلات تھیں، ان کو آزمایا گیا، اسی طرح علماء کی زندگی دیکھتے ہیں، اسی طرح عرفاء کی زندگی دیکھتے ہیں، تو دیکھنے والوں نے کہا کہ اللہ نے ان کی قدر نہیں کی، نعوذ باللہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ جہاں ان باتوں کا کفران نعمت کا اور خدا کی ذات کے بارے میں اس طرح گفتگو ہوتی تھی، میں وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے بھئی میں نے جو بھی کوشش کی، میرے سوچ اور میری توقعات کے مطابق اگر کچھ نہیں مجھے ملا تو میرا تو تھا ہی کچھ نہیں، تو یہ تو سارا خدا کا فضل تھا کہ اس نے ہی مجھے دیا ہوا تھا یہ صلاحیت، یہ علم، یہ اہلیت، یہ قابلیت، یہاں تک کہ خدا کی طرف سے توفیق بھی نصیب ہوتی ہے بندے کو نیکی کرنے کی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ محفل میں اس طرح کا ذکر ہوتا ہے تو میں اس محفل کو چھوڑ کر آ گیا۔ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اقبال کہتے ہیں کہ نہ چھین لذت آہے سحرگاہی مجھ سے، نہ کر نگاہ سے تغافل کو التفات آمیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ آہ و فریاد سے جو لطف حاصل ہوتا ہے میرے لیے وہی کافی ہے، جو تغافل ہے، تیری بے نیازی ہے، اس میں لطف و کرم کی آمیزش نہ کر، ملا نہیں۔ یعنی مقام صبر و قناعت جو ہے مجھے یہی عطا کیے رکھ کہ میں تیری بے نیازی و تغافل میں ہی خوش ہوں۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو مستغنی ہے، تو غنی ہے، میں تیری اس بے نیازی اور تیرے اس تغافل میں ہی میں خوش ہوں، اور مجھے تیری طرف سے جو بھی آئے عطا کیا جائے میں بس اسی پہ ہی خوش ہوں۔ بس یہ ہے وہ بات جو اقبال کہتا ہے کہ نہ کر نگاہ سے تغافل کو التفات آمیز، کہ جو تیری بے نیازی اور التفات، جو تیری بے نیازی اور تیرا تغافل ہے، تو اس میں التفات کو تو آمیزش اس کی نہ کر، یعنی میں مقام صبر و قناعت پر ہوں اور میں خوش ہوں، تیری طرف سے جو بھی مجھے عطا ہوا اور جو لے لیا گیا میں اسی پر ہی راضی ہوں۔ یہ اقبال ایک اور مقام پر اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جو اقبال نے یہاں پر بیان کیا ہے اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ سزا نہیں ہوتی، یہ تربیت ہوتی ہے۔ اور تربیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ خالص ہو جائے، پیور ہو جائے۔ وہ یہ اس کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تاکہ میرا بندہ خالص ہو جائے۔ اسی طرح مولانا روم نے کہا کہ زخم جو ہوتا ہے نا، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے نور داخل ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے نور داخل ہوتا ہے۔ آزمائش محبت اور توجہ کی علامت ہوتی ہے، اور آزمائش سے نفس کی تطہیر ہوتی ہے، نفس کی تطہیر کا ذریعہ آزمائش ہے۔
اسی طرح قرب الہی کا راستہ بھی آزمائش اور امتحان ہے۔ خدا کی جو محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، وہ بے شرط ہوتی ہے، یہ غیر مشروط، اس کی کوئی شرط نہیں۔ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت انسان کو آزاد کرتی ہے، اور خدا کی محبت تنہائی میں، جدائی میں انسان کو قرب دیتی ہے۔ حالی نے کیا کہا ایک مقام پر، الطاف حسین حالی نے، کہ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ بھی ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ آج کی جو تیسری ربائی ہے یہ ایک اور خوبصورت خیال کے ساتھ ہے، خوبصورت نظریے کے ساتھ ہے، اور ہمیں بیدار کرتی ہے یہ ربائی اقبال کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ جو ابھی میں نے ربائی بیان کی تو ایک حدیث میں یہاں پہ آپ کو سناتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا غور کر لو، سوچ لو اس پر، ذرا اس کو سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ جو محبت کرتا ہے مجھ سے، اس کی طرف فقر یعنی پریشانی، تنگی اس کی طرف ایسے دوڑ کر آتا ہے کہ جیسے سیلاب پستی کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ تو فرمایا ذرا اس پر تم غور کر لو، تم اس پر سوچ لو، اس لیے کہ محبت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تیسری ربائی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں بالکل ایک علیحدہ اقبال ایک اپنے درد کو بیان کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے، چنی دور آسماں کم دید باشد، کہ جبریل امی را دل خراشد، چے خوش دیر بنا کر دند آنجا، پرستد مومن و کافر تراشد۔ اقبال کہتے ہیں کہ آسمان نے ایسا زمانہ کم ہی دیکھا ہوگا، ایسا وقت، ایسا دور آسمان نے کم ہی دیکھا ہوگا کہ جبریل امی را دل خراشت، کہ جس نے جبریل امی کا دل بھی زخمی کر دیا ہو۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں آیا۔ اقبال کہتے ہیں بہت کم ہی۔ اقبال تیری تربت پہ خدا رحمت نازل کرے، تو نے اس امت کو، اس قوم کو جگانے کے لیے کس درد مندی کے ساتھ تو نے لکھا، تو بولا، تو نے بتایا۔ کہ فرماتے ہیں کہ آسمان نے ایسا زمانہ کم ہی دیکھا ہوگا کہ جبریل امی را دل خراشت، کہ جس نے جبریل امی کا دل بھی زخمی کر دیا ہو، چہ خوش دیر بنا کر دند آنجا۔ کتنا خوبصورت بت خانہ انہوں نے بنایا ہے وہاں، یعنی مغرب میں، پرستد مومن و کافر تراشد، جہاں کافر بت تراشتا ہے اور مومن اس کی پرستش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بت خانہ ہے، بت ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے ہٹا دے، اللہ سے دور کر دے، اقبال اس کو بت کہتا ہے کہ وہ بت ہے۔ اور اقبال اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ بت بنانے والا کافر ہے، مگر اس بت کو پوجنے والا مومن بن گیا ہے۔ یہ اصل درد ہے اقبال کا، کہ اقبال کہتا ہے کہ چلے کافر سے تو کوئی مسئلہ نہیں نا، کہ اس نے بت بنا لیا۔ اب یہاں پر بت سے جو مراد ہے نا، کہ یعنی مغرب نے بے قید آزادی، مدر پدر آزادی جس کو کہا جاتا ہے، وہ مادیت، مادہ پرستی، میٹیریلسٹک اپروچ، عقل پرستی، طاقت اور سرمایہ دارانہ نظام، اور اس کا نقشہ اور اس کی مثال اور اس کی تاریخ آپ نے دیکھ لی ہے، ابھی اسی دوران ہی آپ نے دیکھ لی ہے، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے۔ یہ ہے مادیت، اور یہ ہے عقل پرستی، اور یہ ہے طاقت، اور یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے اسی عرصے کے اندر ہی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ بے قید آزادی کو تخلیق کرتا ہے، مادیت، میٹیریلزم کو تخلیق کرتا ہے، عقل پرستی کو، گمراہیت کو تشکیل دیتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے، اندھی طاقت، ایسی طاقت کہ جس کا مقصد لوگوں کے حقوق کو سلب کرنا،
اور ان پر ظلم کرنا، اور پھر سرمایہ دارانہ نظام کے بت تراشتا ہے، اور مسلمان کی حالت یہ ہے کہ یہ ان بتوں کی اندھی تقلید کرتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، اور یہ اصل میں اقبال کے ہاں مرثیہ، اور یہ ہے درد اقبال کا۔ اب اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اگر وہ ہم اپنے سامنے رکھیں تو اقبال کہتا ہے کہ چونکہ اگر آپ اس وقت کی تاریخ کو پڑھیں کہ مغرب کے عروج کا وہ زمانہ ہے اور مسلم دنیا کے زوال کا زمانہ ہے، خلافت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی، کمزور تھی بلکہ مسلمان سیاسی، علمی اور فکری طور پر بالکل پسماندہ ہو چکے تھے، مسلمان اپنی شناخت کھو رہے تھے، مغرب کی تہذیب، لباس، فکر کی بغیر تنقید و اصلاح کی تقلید کی جا رہی تھی۔ یہ در حقیقت جو ربائی میں نے پڑھی ہے یہ مغرب کی مخالفت نہیں بلکہ اندھی تقلید کی مذمت ہے، اندھی تقلید کی مذمت ہے، یہ مغرب کی مخالفت نہیں ہے۔ کسی قوم کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے سر سید احمد خان نے کہا کہ بھئی کہ کوئی چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو لیکن اگر اس چہرے پر کوئی داغ اور نشان ہوتا ہے تو اس کا بھی تو بیان ہوتا ہی ہے کہ بھئی یہ نشان ہے، یہ داغ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری قوموں کی زبانوں کو سیکھو تاکہ تمہیں ان کی خرابیوں کا بھی پتہ چلے، ان کی کمزوریوں کا بھی پتہ چلے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرعوبیت جو ہوتی ہے، مرعوب ذہنیت جو ہمارے ہاں مسلمانوں کی ہے، اس سے، اس ارشاد سے نکالا کہ زبانیں سیکھیں۔ حضرت زید بن ثابت بھی زبان جانتے تھے، رسول اللہ نے خود فرمایا کہ فلاں ملک کے سفیر ہمارے پاس ایمبیسیڈرز آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، تو آپ اس ملک کی زبان سیکھیے۔ حضرت زید بن ثابت نے سیکھا، منع نہیں کیا زبانیں سیکھنے سے، لیکن اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی شناخت ہے، آئیڈینٹیٹی، اپنی تہذیب ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو بھی اختیار کیے رکھنا ہے۔ ساری دنیا اپنی ماں کی جو مدر ٹنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آغاز سے ہی بچوں کو مدر ٹنگ سے دوری اور نفرت سکھائی جاتی، دوری سکھائی جاتی۔ اب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یعنی جن کا جغرافیہ اگر آپ دیکھیں تو شاید لاہور سے بھی چھوٹے ہوں، ملتان سے بھی چھوٹے ہوں، لیکن وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، بچوں سے اسی میں ہی بات کی جاتی ہے۔ ہم مدر ٹنگز کو استعمال نہیں کرتے، پھر قومی زبان کی طرف نہیں آتے، جو ہمارے اپنے محلے اور علاقے اور صوبے کی زبان ہوتی ہے اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ایک کلیش، کانفلکٹ کی صورت پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا۔ بھائی سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ہر بات کا، ہر زبان کا اپنا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، اس کے حساب سے سیکھنی چاہیے، اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ بچے ہمیشہ یاد رکھیے وہی ذہین ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی زبان بولتے ہیں، جو مدر ٹنگ سے واقف ہوتے ہیں، جو گھر میں بولی جاتی ہے، جو خاندان کی زبان ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ اتنا کمپلیکیشن اختیار کر چکا ہے، اتنا الجھ چکا ہے کہ ہم اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی تقلید کریں۔ اقبال مغرب کی مخالفت نہیں، اندھی تقلید، بلائنڈ فالو جسے کرنا ہوتا ہے، فالوئنگ، یہ در حقیقت اقبال اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر قبول کرو، تہذیب کو، فکر کو، لباس کو، ہر چیز کو۔ اللہ نے آپ کو اسلام کے ذریعے سے ایک لاہ عمل دیا ہے، ایک اخلاقی آپ کو طریقہ کار دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کو پیش نظر رکھو۔ تو لہٰذا یہاں پر اقبال جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کافر اگر بت بناتا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن تعجب کی بات کیا ہے اور المیہ کیا ہے کہ اگر مومن اس کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہوتا ہے اسی طرح ہے، امپورٹ ہوتے ہیں نا نظریات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کی دنیا میں اور فلسفہ کی دنیا میں یورپ کا، مغرب کا اس وقت ایک غلبہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تحقیق کریں، محنت کریں، ہم بھی آگے بڑھیں۔ وہ قوم 25 سال لگا کر، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، 30 سال لگا کر وہ ایک نظریہ، ایک تصور کو وہ میچور کرتا ہے۔ وہاں کا ایک اسکالر، ایک فلسفی
محنت کر کے 20 25 30 سال کے بعد وہ نظریہ وہ ادھر ہماری طرف ایکسپورٹ کر دیتا ہے، یا دنیا میں وہ پڑھا جاتا ہے۔ ایکسپورٹ نہ بھی کرے تو علم متاثر کرتا ہے، لوگ پھر پڑھتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ پھر اسی طرف راغب ہوتا ہے، ہمارا علم والا طبقہ اہل علم وہ اس طرف راغب ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں علم کی پستی کا یہ عالم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سال آئے نہ آئے میری 2-4 کتابیں ضرور آ جانی چاہیے تاکہ میں علمی دنیا میں ایک عالم کہلواؤں، اسکالر کہلواؤں۔ اب اقبال کو دیکھ لیجئے کہ اقبال کے صرف 7 لیکچر ہیں، 7 لیکچر ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، 7 لیکچر ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں اور شاعری ہے۔ اقبال کی کوئی 1000 کتابیں نہیں ہیں، کوئی 1500 کتابیں نہیں ہیں۔ اقبال نے دوسروں سے بیٹھ کر نہیں لکھوائیں کتابیں، اقبال کا اپنا کام ہے، اس کی افکار اور اس کے نظریات ہیں۔ اب دیکھیے ان نظریات نے تہلکہ مچایا ہے، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اور عالم عرب میں بھی۔ یہ الگ بات کہ اقبال پر فتوے بھی لگے ہیں، لیکن آج تک وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جو اقبال کی کتاب ہے وہ کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، صرف 7 لیکچر ہیں۔ ہمارے ہاں ایک شخص اٹھتا ہے، مصنف، ایک رائٹر، اس کو شوق ہوتا ہے کہ میری 7000 کتابیں بس آ جائیں اور دنیا میں بس پتہ لگ جائے کہ بھی میں نے اتنی ہزاروں میں کتابیں لکھی۔ 5-10 محقق اور 5-10 جن کو پیڈ کر کے بٹھایا جاتا ہے ان سے پھر چیزیں اکٹھی کر کے اپنے نام سے کتابیں چھپوا لی جاتی۔ تو اصل جو کام کی قدر ہوتی ہے، مشرق میں بھی جو کام اگر ہوا ہے معیار سے، اسے دنیا میں بالکل پذیرائی ملی ہے، لوگوں نے اس کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ جیسے میں اقبال کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اقبال کو بہت پڑھا جاتا ہے، آج تک پڑھا جا رہا ہے، دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، اور اتنی ٹرانسلیشن ہے اقبال کی اس کتاب کی، ریکنسٹرکشن کی۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں کوئی شاید خطہ ایسا ہو کہ جہاں پر اقبال کو جاننے والے اور اقبال کی فکر کو پڑھنے والے نہ ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اوریجنیلٹی ہے، اصلیت ہے، حقیقت ہے جو اقبال بیان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کر کے یا ادھر ادھر سے کتاب تیار کر دی گئی ہو۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں کہ غالباً پطرس بخاری تھے جو اس وقت وہ جس یونیورسٹی، آج کل تو وہ یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ کالج کے وہ پرنسپل تھے، تو اقبال کا وہاں پر بھی ایک لیکچر ہوا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ لیکچرز میں طلباء کو لایا جاتا تھا تاکہ کرسیاں فل ہو جائیں۔ تو اقبال نے لیکچر دیا، تو اس کے بعد جب بلایا گیا ان کو گفتگو کے لیے، غالباً یہی تھے پطرس بخاری، تو انہوں نے صرف ایک جملہ بولا کہ حاضرین کرام، اقبال کا لیکچر آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، جتنی آپ کو سمجھ آئی ہے اتنی مجھے سمجھ آئی ہے، بس یہ کہہ کر یہ نیچے اتر آئے۔ یعنی اتنے مشکل اقبال کے یہ لیکچر ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے اچھی بھلی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور فلسفہ کا طالب علم ہونا اور پوری تاریخ سے واقف ہونا، صرف مغرب کی نہیں، اسلام کی پوری تاریخ سے اور انسانیت کی تاریخ سے واقف ہونا، اور پھر زمانے کے جو انقلابات ہیں ان سے واقف ہونا، یہ بڑا ضروری ہے اقبال کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیے اس کتاب نے کس طرح دنیا میں اپنی جگہ بنائی ہے علمی حلقوں میں، ورنہ بڑے اہل علم موجود ہیں کہ ان کی کتابیں نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی خریدتا ہے، سوائے اس کے کہ جو ان کے مرید ہیں یا جو ان کو پسند کرنے والے یا چاہنے والے۔ تو اقبال اصل میں مسلمانوں کی اس پستی کو اور علمی زوال کا ہے رونا جو اقبال روتا ہے، سیاسی، علمی اور فکری طور پر جو مسلمان پسماندہ ہو چکا ہے، در حقیقت اس کا اقبال روتا ہے۔ اور اقبال پر پھر آپ جانتے ہیں کہ اقبال پر پھر فتوے بھی لگے اپنے زمانے میں، شاعری کے حوالے سے بھی اور اقبال کی جو نثر ہے اس پر بھی۔ اقبال نے اس لیے ایک جگہ کہا کہ مجھ کو سکھا دی افرنگ نے زندگی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی۔ کہتے مجھ پر تو اقبال کہتے ہیں کہ چلو میں افرنگ میں رہا، مغرب میں رہا، مجھے وہاں پر زندیقیت، کفر میں نے سیکھ لیا۔ یہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں مذہبی طبقہ کہ مجھے افرنگ نے، مغرب نے مجھے زندیقیت، مجھے کفر اور گمراہی میرے اندر ڈال دی ہے، تو اقبال کہتا ہے اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی۔
اگر یہ اتنے اسلام کا نام لینے والے ہیں یہ ہمارے ملا، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر یہ مسلمانوں کے لیے باعث شرم کیوں ہیں اگر یہ اتنے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ اقبال جواب دیتا ہے ان لوگوں کو جو اقبال پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مغربی فکر سے متاثر ہے۔ حالانکہ اقبال نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ مغرب کی دانش کا جلوہ مجھے متاثر نہیں کر سکا۔ وجہ کیا ہے؟ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، یا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ مدینہ اور نجف یعنی جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، چونکہ وہ بھی علم والے تھے، تو فرماتے ہیں کہ مدینہ اور نجف کی جو خاک ہے، پاک مٹی، وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، اس لیے میری آنکھیں چندھیائی نہیں ہیں جلوہ دانش فرنگ کے سامنے۔ یعنی یہ جو سورج دانش فرنگ، مغرب کی فکر کا سورج جو روشن ہوا، آپ آسمان کی طرف اگر آپ دیکھیں جب سورج چمک رہا ہو تو انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں، صحیح طرح کھلتی نہیں ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ مجھے جلوہ دانش فرنگ جو ہے وہ میری آنکھوں کو چندھیا نہیں سکا، خیرہ نہیں کر سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مدینہ و نجف کی جو خاک ہے وہ در حقیقت میری آنکھ کا سرما ہے۔ تو یہ اقبال ہے۔ اب آئیے اس کے بعد آخری اقبال کی جو ربائی ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، اقبال کہتے ہیں کہ عطا کن شور رومی سوز خسرو، عطا کن صدق و اخلاص سنائی، چنا با بندگی در ساختم من، نگیرم گر مرا بخشی خدائی۔ اقبال کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کا جذبہ، یعنی 13ویں صدی کے بزرگ ہیں، مولانا جلال الدین رومی کا جذبہ، شور، سوز خسرو اور خسرو کا جوش، یعنی سوز خسرو امیر خسرو کا عشق اور سوز، عرض کرتے ہیں مولا مجھے یہ عطا کر، یعنی مولانا روم کا جذبہ و جوش عطا کر اور مجھے امیر خسرو کا سوز عطا کر، عشق عطا کر، جیسے ان کو تو نے عشق عطا کیا۔ یہ امیر خسرو ہی ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ مرید تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے اگر پوچھا کہ اے نظام ہمارے پاس تم کیا لائے ہو، تو میں عرض کروں گا کہ مولا میں خسرو کے دل کا سوز اور درد اور عشق تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ یہ وہ ہیں خسرو جن کا کلام میں آخر میں آپ کو سناؤں گا۔ عطا کن صدق و اخلاص ثنائی، اور ثنائی کا صدق اور اخلاص مجھ کو عطا کر۔ آگے اقبال کہتے ہیں چنا با بندگی در ساختم من، نگیرم گر مرا بخشی خدائی، کہ میں بندگی میں ایسا کمال حاصل کر لوں کہ تو مجھے اللہ بندگی میں ایسا کمال تو مجھے عطا کر کہ اگر تو مجھے خدائی بھی دے تو میں اسے قبول نہ کروں۔ اگر تو مجھے خدائی بھی دے، اب یہاں پر خدائی سے مراد یعنی کائنات، بادشاہت، حکمرانی۔ اور اسی بات کو اقبال نے ایک اور مقام پر اس طرح کہا کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، کہ یہ جو متاع ہے، یہ جو بے بہا درد و سوز ہے نا، یہ متاع بے بہا ہے، یہ درد، یہ سوز، یہ آرزو مندی، تیری بارگاہ میں رونا، آنسو بہانا، گریہ زاری کرنا، تجھ سے تجھ کو مانگنا، طلب کرنا۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ محبت میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے، محبت میں ایک تم ہمارے ہو۔ تو یہ وہ بات ہے کہ خدا کو مانگا جا رہا ہے کہ درد سوز تیری بارگاہ کا، اور یہ جو آرزو مندی، یہ جو طلب ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، یہ متاع بے بہا ہے، ایسی متاع اور ایسا سامان ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ انمول ہے،
جو درد اور سوز ہے نا، تو عرض کرتے ہیں مولا کہ یہ جو متاع بے بہا ہے درد و سوز کی صورت میں اور آرزو مندی کی صورت میں، اے مولا میں اس کے بدلے میں یہ جو مقام بندگی تو نے مجھے دیا ہے، درد و سوز اور آرزو بندی کا جو یہ مقام بندگی ہے، میں کبھی یہ نہ دوں، بے شک اس کے مقابلے میں کوئی مجھے شہنشاہیت اور بادشاہتی کیوں نہ دے دے، مجھے یہ کیوں نہ آفر کرے کہ تو بادشاہ بن جا، حکمران بن جا، تجھے اقتدار دے دیتے ہیں، دنیا کی امیری دے دیتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ میں مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، یعنی اقبال اللہ سے 3 چیزیں مانگ رہے ہیں، وہ رومی کا جوش ہے، جذبہ ہے، خسرو کا عشق سوز ہے، اور سنائی کا اخلاص اور صدق اور تقوی ہے۔ یہ اقبال اللہ سے 3 چیزیں اپنے لیے، یعنی اپنی امت، اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے مانگ رہے ہیں، رسول اللہ کی امت کے لیے، کہ اللہ اس امت کو یہ 3 چیزیں عطا کر، رومی کا جوش عطا کر دے، خسرو کا سوز عطا کر دے، اور سنائی کا صدق اور اخلاص عطا کر دے اس امت کو۔ اور آخری شعر میں کمال بندگی کو اقبال نے بیان کیا، یعنی وہ کمال بندگی ہے جیسے اقبال نے بیان کیا، یعنی اے اللہ مجھے ایسی سچی بندگی عطا کر کہ میں تیری محبت میں اس قدر ڈوب جاؤں کہ مجھے کسی اور چیز کی خواہش ہی نہ رہے، کسی اور چیز کی خواہش ہی نہ رہے، حتیٰ کہ اگر مجھے خدائی بادشاہی کائنات بھی دی جائے تو میں صرف تیری بندگی کو ہی ترجیح دوں۔ ایسی کمال بندگی مجھے تو عطا کر کہ میرے سامنے بادشاہی ہو، کائنات ہو، خدائی ساری پڑی ہو، لیکن میں تیری بندگی کو ترجیح دوں، مجھے ایسی ابدیت کا لطف اور مزہ عطا کر۔ یعنی یہ محبت کا وہ مقام ہے جہاں بندہ خود کو مٹا دیتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اقبال اللہ سے اللہ ہی کو مانگ رہے ہیں کہ بس میں تیرا بندہ رہوں اور میری معراج یہی ہے، بس میری معراج یہی ہے کہ میں تیرا بندہ اور اپنے آپ کو میں تیرے سپرد کر کے رکھوں۔ اب اقبال نے 3 کا ذکر کیا، مولانا جلال الدین رومی کا، امیر خسرو کا اور حکیم سنائی کا۔ اب آئیے آخر میں صرف آپ کو 4 اشعار امیر خسرو کے بس آپ کو میں سناتا ہوں، تقریباً 3 زبانوں کا یہ کلام ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ہجر ہے، جو جدائی ہے، جس کو امیر خسرو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا لوگ تھے، ان کی محبت کتنی پاک تھی، کتنی سچی محبت تھی، اور یہ کس طرح اللہ سے بھی محبت کرتے تھے اور اپنے شیخ سے بھی ان کے دلوں میں کتنی محبت تھی۔ کہتے کہ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجراں نہ دارم اے جان، نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ امیر خسرو کہتے ہیں کہ مجھ مسکین کے حال سے تو تغافل نہ کر۔ اب یہ وہی تغافل اقبال نے بھی جس کو استعمال کیا، تو امیر خسرو یہ کہتے ہیں کہ میرے حال سے، مسکین کے حال سے تو تغافل نہ کر، آنکھیں پھیر کر اور باتیں بنا کر، آنکھوں کو پھیر کر یا پھر باتیں کرتے ہوئے، اور آنکھوں کو بالکل جیسے بے توجہی کا انداز ہوتا ہے اور اگنور کرنے کا انداز، تو یہ نہ اختیار کر۔ اور آگے کہتے ہیں کہ تاب ہجراں نہ دارم اے جان، کہ اے میری جان، اے میرے محبوب، مجھ میں ہجر کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں، نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جدائی کی جو استطاعت اور طاقت ہے، تاب ہے، وہ اب مجھ میں نہیں میری جان، تو مجھے اب اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے تاکہ مجھے سکون ہو جائے۔ اس سے آگے کہتے ہیں کہ شبان ہجراں دراز چو زلف، و روز وصالت جو عمر کو تاہ،
سکی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیا. کہ یہ جو ہجر کی رات ہے، ہجر کی راتیں، جدائی کی راتیں، کہتے ہیں کہ تمہاری زلفوں کی طرح لمبی ہیں، اور وصل کے دن جو ملاقات کے دن ہیں وہ میری زندگی کی طرح بہت مختصر ہیں. جو ملنا ہے، ملاقات ہے، یہ تو میری زندگی کی طرح بڑی مختصر ہے. تو آگے پھر خود اپنے اس ہجر اور فراق کو اور جدائی کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، اگر میں اپنے محبوب کو نہیں دیکھ پاتا یا وہ مجھے نظر نہیں آتا تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. تو یہ جو اندھیری راتیں ہیں یہ میری کیسے کٹیں گی، یہ میری کیسے گزریں گی کہ مجھے میرا محبوب نظر ہی نہیں آ رہا. تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ یکا یک از دل دو چشم جادو بسد فریبم بے برد تسکین. کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پیا کو ہماری بتیاں. کہتے ہیں کہ اچانک میرا دل، یہ جو دو آنکھیں جو جادو والی آنکھیں ہیں، یہ میرا سکون لوٹ کر لے گئی ہیں. دو آنکھیں یعنی یک یک جادو بھری آنکھوں نے میرے دل کا سکون لوٹ لیا ہے. اب آگے کہتے ہیں کہ اب کسے پڑی ہے کہ جا کر ہمارے محبوب کو ہمارا حال دل سنائے. دنیا تو ویسے بے پرواہ ایک حد تک ہو، لیکن جس کا زخم ہوتا ہے، جس کی جدائی ہوتی ہے، جس کا ہجر اور فراق ہوتا ہے، اس درد کو تو وہی جانتا ہے. تو یہاں پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرا سکون تو اس کی خوبصورت آنکھیں، جادوئی آنکھیں میرا سکون لے گئی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب کون بھلا میرا میسج، میرا پیغام میرے محبوب تک پہنچائے گا. آگے کہتے ہیں کہ چوں شمع سوزاں، آج کا آخری شعر ہے اس کا. چوں شمع سوزاں چوں ذرہ حیراں، ہمیشہ گریاں بے عشق آما. نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں. کہتے ہیں کہ چوں شمع سوزاں، کہ میں شمع کی طرح، چوں شمع سوزاں، شمع کی طرح میں جل رہا ہوں. چوں ذرہ حیراں، اور ذرے کی طرح میں حیران ہوں. ہمیشہ گریاں، ہمیشہ میں فریاد کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں. بعشق آما، کہ میں آخر اپنے اس محبوب کے عشق میں ڈوب کر رہ گیا ہوں، ڈوب گیا ہوں. اب میری صورتحال یہ ہے کہ نہ نیند نینا، نہ آنکھوں میں نیند ہے، نہ انگ چینا، اور نہ میرے دل کو، میرے وجود کو قرار ہے. نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں. تو میرا محبوب نہ تو خود آتا ہے اور نہ کسی کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے. یہ صرف میں نے امیر خسرو کے 4 اشعار آپ کے سامنے رکھے ہیں. اسی طرح آگے ہمیں موقع ملا جب اقبال ذکر کریں گے، یا میں اگلے درس کا مجلس کا آغاز ہی میں مولانا روم اور حکیم ثنائی کے کلام سے کروں گا. ان دونوں کا کلام میں آپ کو سناؤں گا. اس کے بعد پھر ہم ارمغان حجاز کی ربائی اس سے آگے جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ اقبال نے آخر ان تینوں کا ذکر کیا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ مولانا جلال الدین رومی کا ذکر کیا جذبہ اور جوش کے الفاظ سے، اور امیر خسرو کا ذکر کیا عشق و سوز سے، حکیم ثنائی کا ذکر کیا اخلاص اور صدق سے. یہ بالکل جدا جدا صفات سے ذکر کیا. اور اگر آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسے ہی رنگ نظر آئے گا. یعنی امیر خسرو کو پڑھیں گے تو اس میں عشق اور سوز اور گداز، آپ کو ہجر و فراق کی باتیں نظر آئیں گی. تو میں صرف اسی طرح جیسے 4 اشعار آج میں نے مولانا امیر خسرو کے آپ کو سنائے ہیں، تو شروع سے ہی میں آپ کو حکیم ثنائی اور مولانا روم کا جو کلام میں نے منتخب کیا ہے اسی سے ہی انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس اقبال کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.